السلام علیکم. مالا ایپیسوڈ 23 پارٹ نمبر 2. سبرینا نے جب سے مالک کے اسسٹنٹ کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا اس کا فلور بدل چکا تھا. اب وہ شمس کے دفتر ماہر کے پرانے دفتر سے اوپر والی منزل پہ تھی. مالک کا آفس بھی یہیں تھا. لفٹ پہ اس نے مطلوبہ نمبر دبایا اور خاموشی سے لفٹ کے اوپر جانے کا محسوس کرنے لگی. دفتر لفٹ رکی, دروازے کو لے. یہ شمس کا فلور تھا. غالباً کسی کو سوار ہونا تھا. وہ افراد باتیں کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے. ہاتھ میں کافی کپ پکڑ رکھے تھے. اس سے اٹھتا دھواں اور مہک لفٹ کو معطر کر گیا تھا. وہ یوں ہی باہر دیکھی تھی. وہ اس فلور کو مس کرتی تھی. وہ شاید اس کو مس نہیں کرتا تھا. وہ مایوس تھی ہر روز جیسے. لیکن وہاں کچھ مختلف تھا. سبرینا چونک گئی. ایڑیاں اونچی کر کے دور تک دیکھنے کی کوشش کی. لفٹ کے دروازے بند ہو رہے تھے. اس کا وزن چھوٹا ہوتا گیا. شمس کا ریڈیور سے گزر کے اپنے آفس کی طرف آتا جاتا دکھائی دے رہا تھا. پھر دروازے بند ہو گئے اور منظر چھپ گیا. لیکن سبرینا نے بے اختیار گلے پہ ہاتھ رکھا. عجیب گھٹن سی محسوس تھی جیسے کچھ تھا فضا میں. لفٹ اس کے فلور پہ کھل گئی. 2 افراد باتیں کرتے ہوئے اتر گئے لیکن وہ نہیں ہوتی. تیزی سے واپس اسی فلور کا نمبر دبایا. یہ اس کا وہم نہیں تھا. وہ اپنے جسم کے اشارے سمجھتی تھی, پہچانتی تھی. فضا میں کچھ تھا. وہ محسوس کر سکتی تھی. دروازے واپس اسی فلور پہ کھلے تو وہ چونکنے انداز میں دائیں بائیں دیکھتی حال میں اتری. ٹوپی سر پہ تھی اور مفلر گردن میں بندھا تھا. اس نے کوٹ بھی نہیں اتارا تھا حالانکہ اندر کافی گرمائش تھی. وہ بیگ مٹھیوں میں زور سے دبائے قدم آگے بڑھ رہی تھی. دوسرے ہاتھ کی انگلیوں پہ وہ کوئی تسبیح پڑھ رہی تھی. ہر قدم کے ساتھ وہ احساس بڑھتا جا رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا مقتنص ہو اور وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو. شمس کے آفس کے سامنے جگہ وہ رک گئی. دروازہ نیم ہوا تھا. اندر شمس ٹائی کے ناٹ ڈھیلا کرتا فون کان پہ لگائے بات کر رہا تھا. اس کی سبرینا کی طرف پشت تھی. پھر دروازہ بند ہو گیا. وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی, ناک سے سانس اندر کھینچتی. انگلیوں پہ پڑی جانے والی تسبیح کی رفتار بڑھی. وہ احساس بڑھتا جا رہا تھا. اس آفس کے گرد فضا بوجھل تھی. بہت سے راز چھپائے. وہ جو بھی تھا اس آفس کے اندر تھا. سبرینا نے ایک آخری بے چین نگاہ اس پہ ڈالی اور پلٹ گئی. البتہ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا. کیا مطلب وہاں کچھ نہیں تھا؟ شمس دروازہ بند کرتے ہی فون پہ چلایا. ہمارے غائب ہونے کے بعد پولیس آئی تھی لیکن میرے کانٹیکٹ کے مطابق انہیں وہاں کچھ نہیں ملا. کیا مطلب؟ کیا اس عورت نے انہیں گھر کی تلاشی نہیں لینے دی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا. نہیں شمس بھائی, پولیس ان کے دروازے پہ گئی اور کہا کہ انہیں گھر کے بارے میں شکایت ملی ہے. مسز نگینا نے صرف انہیں خود اندر آنے دیا بلکہ سارے گھر کی تلاشی بھی دی. ان کو کچھ نہیں ملا. وہ معذرت کر کے چلے گئے. وٹ دی ہیل. شمس کا دماغ گھوم گیا. چند منٹوں میں وہ سب جادو والی اشیاء کہاں غائب کر سکتی ہے؟ وہ ایک انتہائی ہاؤس وائف ہے اور اس کی ملازمہ اتنی دیر میں تو وہ بدقت رسیاں کھول پائی ہوگی. شمس بھائی, وہ عورت خطرناک ہے. پتہ نہیں. اس نے بالوں میں انگلیاں پھیری. تم لوگ غائب ہو جاؤ. مجھ سے کچھ دن رابطہ نہ کرو. اس کے چہرے پہ چھایا شوق اب پریشانی میں بدل چکا تھا. وہ بے چینی سے دائیں بائیں چکر کاٹنے لگا. پھر احساس ہوا. رک کے دروازے کو دیکھا. ابھی اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے سبرینا کو کوریڈور میں دیکھا تھا. یہ ابھی تک زندہ تھی. اس نے اس کو ایکسیڈنٹ میں مارنے کی اتنی بڑی رقم سرکار کے قاتل کو دی تھی. اس وقت وہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ تھی. وہ کسی نہ کسی طرح ماہر کو واپس لے آئے گی. اس لڑکی سے اسے ڈر لگتا تھا لیکن اب اسے اس کی پرواہ نہیں تھی. اسے اپنی بیٹی کو سرکار سے بچانا تھا اور خود کو بھی. اس سمے شمس الدین کو احساس ہوا کہ اس نے دبئی جا کے بہت بڑی غلطی کی تھی. اس کمرے کی کھڑکی سے بہت خوبصورت منظر دکھائی دیتا تھا. اونچے درختوں کی اوٹ سے بادلوں کی نارنجی کنارے جھلک رہے تھے. ماہر اسی طرح فرش پہ بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا, آلتی پالتی کیے. سامنے کارنیورس کا ڈبہ رکھا تھا. سرخ کریون اونس باہر تھا. ایک دم کھڑکی کے آگے رولر بلائنڈ نیچے گرتا گیا. ماہر فرید نے پہلی دفعہ چونک کے اس ہاتھ کو دیکھا جس نے بلائنڈ کی ڈوری گھما رہا تھا. سفید مخطوطی انگلیوں والے شخص. وہ اس کو دیکھے گیا. بلائنڈ گر گئے. اب کمرے میں دن کی روشنی کا داخلہ بند ہو گیا تھا. ذرا دیر کو اندھیرا ہوا. پھر اسی ہاتھ نے سفید بتیاں جلا دیں. اتنی تیزی کہ اس کی آنکھیں چندھیا گئیں. اس نے سر جھکا لیا. کیا تم مجھ سے بات نہیں کرو گے؟ وہ ایک نرم اور مہربان آواز تھی. ماہر نے چہرہ نہیں اٹھایا. پلکیں جھکی رہیں. وہ یہاں سے فرش دیکھ سکتا تھا اور اس کے جوتے. وہ جھک کے ان جوتوں کے اسٹریپ
کھول رہی تھی۔ بلاخر سپیڈ گلابی پیر آزاد کیے، پھر اسی ہاتھ سے جوتے اٹھا کے سائڈ پہ رکھے۔ اب وہ اس کے پیروں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ اس کے سامنے بیٹھ رہی ہے، آلتی پالتی کر کے۔ وہ ایک عورت تھی کہ ریبان پر سلیب چھول رہا تھا۔ وہ ایسے بیٹھی کہ کھڑکی اس کے پیچھے چھپ گئی۔ ماہر نے نظریں مزید جھکا دیں۔ اب وہ صرف اس کے پیر دیکھ سکتا تھا، گرے پینٹ سے جھلکتے سفید پیر، ایک ٹخنے کے گرد سنہری زنجیر بندھی تھی۔ تم نگاہیں کیوں نہیں اٹھاتے ماہر؟ اس نے سر مزید جھکا لیا۔ اب وہ بس اپنے پیروں کو دیکھ سکتا تھا۔ اس کی ایڑیوں کی جلد پھٹ گئی تھی اور اس کے خزاں کی زمین کی جیسی دراڑیں تھیں۔ اس عورت کا ہاتھ آگے بڑھا، وہی ہاتھ جس نے بلائنڈ بند کیا تھا، اور اس نے اسکیچ بک کا صفحہ پلٹایا۔ پہلا کورا صفحہ اب کورا نہیں تھا، اس پہ سرخ کرایون سے ایک شے بنی تھی، ایک عمارت، سرخ عمارت۔ کیا تم نے بنائی ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ کیا تمہیں سرخ رنگ پسند ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے اب بھی جواب نہیں دیا۔ وہ احساس پھر سے ہونے لگا تھا۔ وہ دروازہ کے کھلنے کی آواز سن کر سکتا تھا۔ دروازہ چرچرایا۔ ماہر نے گھٹنے جلدی سے سینے سے لگا دیے، بازوؤں کے گرد لپیٹ لیے۔ تھوک نکلا۔ تم خوفزدہ ہو؟ وہ چونکی۔ ماہر نے ہلکی سی نگاہ دروازے کی سمت اٹھائی، پھر جلدی سے سر گرا دیا، لیکن وہ دیکھ سکتا تھا۔ دروازے کی سمت سے 4 پیر اندر داخل ہوئے تھے، گندے میلے بھورے بالوں والے پیر، ان پہ خون لگا تھا۔ شیشے کی کرچیاں بھی تھیں۔ وہ ننگے پیر تھے، ان کے ناخنوں میں بہت سا گند پھنسا تھا۔ اس کا سارا وجود دھیرے دھیرے لرزنے لگا۔ وہ آ گئے تھے، وہ ایک دفعہ پھر آ گئے تھے۔ تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے ماہر؟ لیکن اس نے سر گھٹنوں پہ رکھ کے آنکھیں سختی سے بند کر لیں، دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ دیے، سارا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ قریب آ رہے تھے، اس کا جسم اکڑنے لگا۔ اس نے اس نسوانی آواز کو چلاتے ہوئے سنا، وہ کوئی انجیکشن مانگ رہی تھی۔ دوڑتے قدموں کی آواز، اس کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا۔ سوئی کی چبھن ایسی تھی جیسے تلوار چبھی ہو، اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی، سیاہ مخمل کے جیسا پرسکون اندھیرا۔ شمس اپنے آفس میں بیٹھا انٹر کام کان سے لگائے کچھ کہہ رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے بیزاری سے موبائل اٹھایا۔ کوئی غیر شناسا نمبر تھا، یقیناً کوئی ٹیلی مارکیٹر ہوگا۔ ہیلو، وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا۔ مسٹر شمس الدین، کیا آپ ہلال کے والد ہیں؟ جی۔ یس، کیوں؟ وہ ایک دم چونک کے سیدھا ہوا۔ آپ کی وائف رابیل اور ہلال کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کا خون کی صورت ہے، ان کو خون کی ضرورت ہے، فوراً اسپتال پہنچے، فوراً۔ اسپتال کا نام سنتے ہی وہ کرنٹ کھا کے اٹھا، چابیاں اٹھائیں، والٹ جیب میں عرصہ، پھر تیزی سے باہر بھاگا۔ باہر ڈیسک پہ اس کا اسسٹنٹ بیٹھا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے اسے ساتھ چلنے کے لیے بولا۔ دونوں باری باری باہر بھاگے، ساتھ ہی وہ موبائل پہ نمبر بھی بلا رہا تھا۔ مالک، اسے مالک کو کال کرنی چاہیے۔ نہیں، بیربل کو۔ اوہ نو، وہ خود دیکھ لے گا۔ شمس اور اس کا اسسٹنٹ لفٹ کے پیچھے غائب ہوئے تب وہ ستون کی اوٹ سے وہ نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا برنر فون تھا۔ اسے جیب میں ڈالا اور ایک نظر آفس کے دروازے کے اوپر دیکھا۔ وہاں ماہر نے سی سی ٹی وی کیمرہ لگوایا ہوا تھا جو شمس نے اتروا دیا تھا۔ وہ اپنے اوپر کوئی نظر نہیں چاہتا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ آفس خاموش پڑا تھا۔ شمس کے پرفیوم کی مہک ابھی تک اندر تازہ تھی۔ سبینہ نے دائیں بائیں دیکھا، وہ محسوس کر سکتی تھی کچھ تھا فضا میں۔ میز کے پیچھے ایک کیبنٹ تھا۔ وہ جھک کے بیٹھی اور کیبنٹ کھولا۔ اندر ایک لاکر تھا۔ لاکر کوڈ سے کھلتا تھا۔ ماہر کی جانے کے بعد شمس نے لاکر کو استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ ماہر کے کاغذات مالک کے اسسٹنٹ وہاں سے نکال لیے تھے۔ شمس نے لاکر کو بدل دیا تھا، البتہ وہ ایک شے بھول گیا تھا کہ ہر لاکر کی ایک ماسٹر کی ہوتی ہے، اور بطور ماہر فرید کی سیکرٹری کو اس کو معلوم تھا کہ ماہر چابی کہاں رکھتا تھا۔ اس نے لاکر کے پیچھے ہاتھ ڈالا، وہاں ایک چابی ٹکٹ ٹیپ سے چپکی ہوئی تھی۔ تیزی سے چابی کھیڑی، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ شمس پارکنگ تک پہنچا تھا، دماغ ایک دم معاف ہو چکا تھا، اور پھر اسے جیسے یاد آیا جس اسپتال سے کال آئی تھی اس کو ان کی انشورنس کور نہیں کر دی تھی۔ وہ تیزی سے گھر کا نمبر ملانے لگا۔ اسے اپنی ہاؤس کیپر سے بات کرنی تھی۔ وہ کاغذات میں سے دیکھ کے بتا سکتی تھی کہ ہیلو، رابیل کی آواز پہ وہ چونک گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اور ہلال، وہ کہاں ہے؟ ہلال یہی ہے، گھر میں۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ سبینہ نے تیزی سے چابی کی ہول میں گھسائی۔ لاکر کا دروازہ کلک سے کھل گیا۔ وہ مسکرائی۔ شمس چند لمحے پارکنگ میں کھڑا حیران پریشان رہا، پھر ایک دم سر اٹھا کے عمارت کو دیکھا۔ ذہن میں جیسے خطرے کا الارم بجا۔ وہ تیزی سے واپس بھاگا۔
لاکر کا دروازہ کھولتے ہی 2 چھوٹے چھوٹے خانے سامنے آئے، بہت سے نوٹوں کے بنڈل، کاغذات، سب کچھ ویسے تھا جیسے کسی سی او کے لاکر میں ہونا چاہیے۔ البتہ وہاں چند قیمتی گھڑیاں بھی تھیں، وہ چونکہ یہ مار کے باپ کی تھی، شمس نے ان پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اور پھر اسے وہ شے نظر آئی۔ سبینہ نے گہری سانس لی، اس کی حسیات اسی شے کو ڈھونڈ رہی تھی، سیہ زدہ شے جس کی بدبو تصویر پڑھنے والوں کو کئی فٹ دور سے آ جاتی ہے۔ شمس تیزی سے لفٹ میں داخل ہوا، بار بار ایک ہی نمبر پریس کیا، شاید اس طرح وہ جلد پہنچ جائے گا۔ چہرہ غیظ و غضب سے سرخ ہو رہا تھا۔ مطلوبہ فلور پر اترتے ہی وہ تیزی سے آفس کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھلا تو آفس خالی تھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ فوراً لپک کے لاکر تک آیا، کیبنٹ کا دروازہ ہلکا سا کھلا، اس نے لاکر کا پاس ورڈ ڈنچ کیا۔ دروازہ سپرنگ کی طرح کھلا، وہاں سب کچھ موجود تھا سوائے اس البم کے۔ شمس الدین کا چہرہ سفید ہونے لگا۔ سر کیا ہوا؟ اس کا اسسٹنٹ حیران پریشان کھڑا تھا۔ کچھ نہیں، وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اس کے قدموں سے جان نکل رہی تھی۔ یہ کسی انسان کا کام تھا یا شاید کسی جن کا۔ یقیناً سرکار نے کسی کو اس کے پیچھے بھیجا تھا۔ وہ سرکار سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیے۔ جادوگروں کی چوکھٹ پہ جانے والے ہر انسان کی طرح اس کی گرد بھی دیواریں تنگ ہو رہی تھیں۔ وہ ایک سفید دیواروں والا کمرہ تھا، وہاں ایک بک شیلف کے سامنے آفس ٹیبل رکھی تھی، اس نے ہٹ کے 2 صوفے رکھے تھے، ایک دوسرے کے مقابل، درمیان خالی جگہ تھی۔ ایک پہ وہ بیٹھا تھا، نیلے لباس میں، آدھی آستین کی شرٹ اور ٹراؤزر، اس کی شیپ بڑی ہوئی تھی، چہرہ آج بھی جھکا ہوا تھا، وہ اپنے گھٹنے دیکھ رہا تھا۔ اسے یہاں سے سامنے بیٹھی عورت کے پیر دکھائی دے رہے تھے، وہ آج نیو ہلز میں مقید تھے، ٹخنے کے گرد سنہری زنجیر اسی طرح جھول رہی تھی۔ کیا تمہیں وہ نظر آتے ہیں جو کسی کو نہیں آتا؟ ماہر نے جواب نہیں دیا۔ وہ انگلیاں باہم پھنسائے انگوٹھے سے ہتھیلی کو رگڑ رہا تھا۔ مجھے تمہارا یقین ہے ماہر۔ وہ چپ رہا، اس کا سارا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ کیا وہ اس وقت کمرے میں موجود ہیں؟ نرم مہربان آواز پوچھ رہی تھی۔ ماہر کی جھکی آنکھیں اٹھیں، وہ کنکھیوں سے کمرے کے کونے کو دیکھ سکتا تھا۔ چاروں وجود، اٹھ پیر گندے میلے خون سے لتھڑے، وہ کونے میں کھڑے تھے، اس کے منتظر۔ اس نے ایک دم اس کونے سے رخ موڑ لیا۔ یاسمین نے چہرہ موڑ کے کمرے کے دائیں جانب دیکھا، وہ خالی تھا، وہاں ایک مصنوعی پلانٹ رکھا تھا۔ یاسمین نے 2 انگلیوں سے ماتھے سے کندھوں تک باری باری چھوا اور سلیب کا نشان بنایا، پھر واپس ماہر کو غور سے دیکھا۔ تم اس لیے نگاہ نہیں اٹھاتے کہ کہیں تم ان کو دیکھ نہ لو؟ پھر وہ جگہ سے اٹھی، قدم قدم چلتی قریب آئی اور پنجوں کی بل اس کے سامنے بیٹھی۔ وہ اضطرابی انداز میں انگوٹھے کی دوسری ہتھیلی پہ رگڑ رہا تھا۔ یاسمین نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پہ رکھا، اس کی حرکت رک گئی۔ تم نے کبھی ان کو سمجھنے کی کوشش کی؟ پہلی دفعہ ماہر کی آنکھیں اوپر اٹھیں، اس کے چہرے پہ ٹھہر گئی۔ وہ پنجوں کی بل اس کے سامنے بیٹھی تھی، سفید شفاف چہرہ، نیلی آنکھیں، اس کی آنکھوں میں ایک شفاف سا تاثر تھا، گردن میں ایک سلیب جھول رہا تھا۔ تمہیں ان کی آنکھوں میں دیکھنا ہے ماہر، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں یک ٹک دیکھے گیا۔ وہ گھٹنے موڑے زمین پہ بیٹھی تھی، اس کا چہرہ کسی فرشتے جیسا تھا۔ وہ غلام ہے، وہ مجبور ہے، وہ دھیرے سے چونکا، ذہن میں جیسے کوئی کوندہ سا لپکا تھا۔ ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ یہ سب اپنی خوشی سے نہیں کر رہے۔ وہ اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے نرمی سے کہہ رہی تھی۔ ان کا لگام ایک جادوگر کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک انسان ہے، ان سے یہ کروا رہا ہے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ تمہیں ان کی آنکھوں میں دیکھنا ہے، تمہیں ان کو اس غلامی سے آزاد کرانا ہے۔ وہ اداکاری کر رہے ہیں تمہیں ڈرانے کی، تمہارا خوف ان کی غذا ہے ماہر، ان کو غذا مت دو۔ وہ بس اس کو دیکھتا رہا، بنا پلک جھپکائے، بنا سانس لیے۔ سر اٹھاؤ اور ان کی آنکھوں میں دیکھو، ان کو بتاؤ کہ تم ان کو سمجھتے ہو، ان کو ان کی زندگی واپس کر دو۔ وہ تمہارے ساتھ بندھے ہیں، تمہیں ان کو آزاد کرنا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے دہرا رہی تھی، تمہیں ان کو آزاد کرنا ہے، تمہیں ان کو آزاد کرنا ہے۔ اس نے نگاہیں دائیں جانب اٹھائیں، وہ اب ان کے پیر دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کوشش کی کہ نگاہ مزید اوپر اٹھتے، لیکن آنکھیں خوف کے بوجھ تلے گرتی چلی گئیں، لب کپکپا گئے۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر لایا۔ ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، ان کی بات سنو، ان کو آزاد کر دو، وہ نرمی سے دہرا رہی تھی۔ وہ پیر اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کی طرف بڑھنے لگے، ان کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ زمین پہ خون گرتا جا رہا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں، کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا، جسم ایک دفعہ پھر کانپنے لگا۔ نگینہ بیگم کے اپارٹمنٹ کی بیسمنٹ میں اندرانی فرش پہ بیٹھی تھی، ایک کارٹن سے چیزیں نکال کے باہر رکھ رہی تھی۔ وہاں ایسے ہی چند کارٹنز پڑے تھے جن میں جلدی میں سامان پیک کیا گیا تھا۔ بیسمنٹ کے کاٹ کباڑ سے لدے کمرے کی دیوار میں ایک شگاف تھا،
اندرانی نے آخری کارٹن اندر سے نکالا، سلائڈنگ دروازے کو بند کر دیا۔ شکاف برابر ہو گیا، ایسے جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ اب اس نے چند پینٹنگز اٹھائیں اور باری باری دیوار پہ لگانے لگی۔ ان پہ جالے لگے تھے، اس نے احتیاط سے جالے وہیں رہنے دیے۔ نگینہ بیگم ایک کونے میں خاموش سے بیٹھی تھی، ماتھے پہ نیل تھے اور آنکھوں میں تپش۔ وہ عام لباس میں تھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے کرسی پہ بیٹھی، مسلسل ایک پاؤں چلا رہی تھی۔ اندرانی نے آخری شے بھی سیٹ کر کے رکھ دی اور ان کی طرف مڑی۔ جانتی ہیں وہ کیا لے کر گیا ہے؟ ہاں، لیکن اب وہ اس کے پاس بھی نہیں رہا، وہ اس لڑکی کے پاس ہے۔ ان کی آنکھوں سے جیسے بے بسی اور تیز سے شراریں پھوٹنے لگی۔ موبائل نکالا اور ایک نمبر زور سے دبایا۔ کیا تم کام کرنے کا طریقہ بھول چکے ہو؟ وہ ان کی گھرراہٹ پہ چونکا۔ کہا تھا کچھ وقت لگے گا، اب وقت کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا ہے۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھتی سرخ پڑتی آنکھوں سے کہہ رہی تھی، شمس کو مارنا ہے اور اس کی بیٹی میرے پاس لانا ہے۔ موبائل بند کر کے وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ شمس الدین نے ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے مخصوص حلیے میں وہاں تنہا زمین پہ بیٹھی تھی اور سامنے ایک ہنڈیا ابل رہی تھی۔ شمس کی طرف سے ان کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا تھا اور انہیں اس سے خود کو واپس آنا تھا۔ ان کو اپنی اناڑ غرور کو بحال کرنا تھا، انہیں اپنی طاقت مزید بڑھانی تھی، اور اس کا بہترین طریقہ کسی بھی جادوگر کی نظر میں ایک ہی ہے، کسی معصوم انسان کے اوپر سب سے بدترین جادو کرنا، ہنڈیا کا کالا جادو۔ اور اگر وہ اس جادو سے ایک ہی رات میں مر جائے تو اس جادوگر کی طاقت کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ انہوں نے زیر لب کچھ بڑبڑاتے ہوئے ہنڈیا میں کیلیں ڈالنی شروع کیں۔ اندر ایک رات میں جادو کے ذریعے ماہر فرید کی جان لینی تھی۔ انہیں ایک رات میں جادو کے ذریعے ماہر فرید کی جان لینی تھی۔ وہ نیند سے ایک دم جاگا، جیسے کسی نے جسم میں سلاخ سی گاڑ دی ہو۔ سینے کے مقام پہ شدید تکلیف ہوئی۔ وہ بے اختیار اٹھ بیٹھا اور دائیں بائیں دیکھا۔ رات کا وقت تھا، کمرہ اندھیرا تھا، کھڑکی کے آگے بھی بلائنڈ گرے تھے۔ ایسے میں باہر سے آتی روشنی دروازے کی نچلی دڑ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں چپکائیں، اب وہ کمرے کو نیم اندھیرے میں دیکھ سکتا تھا۔ کونے میں وہی پیر کھڑے تھے۔ ماہر نے تیزی سے نظریں جھکا دی، بے اختیار سینے پہ ہاتھ رکھا۔ درد بڑھتا جا رہا تھا، کوئی اسے الٹی چھری سے جیسے کاٹ رہا تھا۔ وہ کرا رہا تھا، چہرے پہ پسینہ آنے لگا، پھر وہ چہرے کے بل دوہرا ہوتا گیا۔ اب وہ صرف اپنے گھٹنے دیکھ سکتا تھا جو لحاف میں چھپے تھے۔ درد بڑھتا جا رہا تھا، پھر بیڈ کے کنارے پہ زور بڑھا جیسے کوئی بیٹھا ہو، ہلکا سا کہکہ گونجا۔ اس نے گھٹنے سینے سے نکال لے اور سر ان میں چھپا دیا۔ سانس تیز ہو گیا، وہ چیخ نہیں سکا۔ خوف اس کے جسم کو ایک ایک بال کو کھڑا کرنے لگا۔ کسی نے ہلکا سا اس کا لحاف کھینچا، پھر کوئی ہلکا سا قریب ہوا۔ ماہر کا جسم کانپنے لگا، سختی سے آنکھیں مینچ لیں، چہرہ ابھی تک گھٹنوں میں چھپا رکھا تھا۔ ماہر، ایک طنزیہ آواز گونجی، وہ قریب آ رہے تھے۔ ان کے قدموں کی چاپ بستر پہ دائیں بائیں ہر طرف ان کا پڑتا بوجھ۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا یا دل باہر نکل آئے گا۔ خوف، شدید خوف۔ انشاءاللہ اس کا نیکسٹ پارٹ جلدی اپلوڈ ہوگا۔ آپ لوگ پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیے گئے۔